اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں ہم مکہ مکرمہ میں تبلیغی زندگی کے چوتھے سال سے گزر رہے ہیں۔ چوتھے سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغام عام کرنے کا حکم دیا، لیکن تدریج کے ساتھ۔ یہ بات میں دہراتا ہوں بار بار تاکہ مجھے بھی ایک یاد دہانی ہو جائے اور آپ کے لیے بھی، کہ پیغام کوئی قسم کا کیوں نہ ہو، اور خاص طور پہ جو اللہ کا پیغام ہے اس کو سٹیجز میں دنیا والوں تک پہنچانا پڑے گا۔ پہلے اپنے آپ پر اس کو نافذ کرنا پڑے گا، اللہ کے احکامات پر خود عمل کرنا پڑے گا، پھر اپنے بال بچے، عزیزہ قاریب، اہل گھر والے ہیں، پھر اس کے بعد رشتہ دار ہیں، عزیزہ قاریب، ماں کے رشتہ دار ننیال والے، باپ کے رشتہ دار ددیال والے، پھر دنیا والے۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا طریقہ کار ہے، قرآن کے اسی مطابق ہدایات ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم نے 2 سوروں کا مطالعہ کیا، سورہ المدثر، اس کی ابتدائی 7 آیات، پھر اس کے بعد میں سورہ ملک۔ آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سوروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو 3 سورے ان کا مطالعہ کر۔ پہلا سورہ انفطار، ہم نے مکے کہ پہلے 3 سالوں کا آخری سورہ رکھا تھا۔ اب یہ دوسرا سورہ تکویر ہے، جس کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ بات چونکہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور لوگ جو اپنے ذہنوں میں سوچ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سایہ جھپٹ، جادو آدو تو نہیں ہو گیا، کسی کا جن بھوت کا اثر تو نہیں ہو گیا ہے، اور دماغی کیفیت تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا ان کو اچانک؟ اچھے خاصے آدمی تھے ہمارے درمیان، اچانک ہمارے 360 خداؤں کو خدا ہی نہیں مانتے اور دعوت دے رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو کہیں ان پر جنون کے آثار تو نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں سورہ تکویر کی فرما رہا ہے، یہ بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی طاقت رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مقام ہے۔ یہ جبرائیل کی بات ہو رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آسمانوں پر ان کا حکم مانا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی پر، تمہارے رفیق پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون کے آثار نہیں ہے، نہ وہ مجنون ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے تو فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور دنیا والوں کو یہ بتانا چاہیے آج ہم مسلمانوں کو، جن اور فرشتے یہ 2 مخلوق ایسے ہیں جسے انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب جو چیز نظر نہیں آتی اس کا سارے سے انکار کرنا، یہ جہالت کی دلیل ہے۔ ہوا آپ کو مجھے نظر نہیں آتی، لیکن ہوا کو مانتے ہیں نا۔ انتہائی ہوا نہ بھی چل رہی ہو تو آپ کے اطراف میں ہوا آپ کو گھیرے رہے گی، اپنا ہاتھ ہلائیے، پتہ چل جائے گا۔ چیز کی حرکت دینے سے ہوا خود بخود آپ کو احساس دلائے گی کہ میں ہوں۔ ہم سانس لے رہے ہیں بغیر ہوا کے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو ضروری نہیں ہر چیز نظر آ جائے، اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں کچھ استثناء ہوں گے، ایکسیپشنل کیسز ہوں گے جہاں پر انسان کو وہ معلومات نہیں مل سکتی، اور وہ ایک آدمی کے تھرو ہی ملتی ہے، اور وہ ہوتے ہیں نبی، رسول، پیغامبر۔ وہی بتا سکتے ہیں اللہ کیا ہے، کہاں ہے، اور اس نے کیا کیا کام دنیا میں، کائنات کیسے بنائی، یہ تمام چیزیں وہی بتا سکتے ہیں، دوسرے اور کوئی نہیں بتا سکتے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ غیب کی باتیں بتانے میں، غیب کی باتیں ہم اپنے نبی کو بتاتے ہیں، نبی تم کو بتاتے ہیں، تو وہ غیب نہیں ہے، اور نبی کا علم ہو گیا لہذا، اور وہ تم کو چیزیں بتانے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے، تکلف نہیں کرتے، کنجوسی سے نعوذ باللہ کام نہیں کرتے۔ اور یہ شیطان کریم، شیطان رجیم کا کلام بھی نہیں ہے، یہ تو ذکر للعالمین ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہے جو ہم نے آخری نبی کے ذریعے تمام دنیا والوں کے لیے رہتی دنیا تک بھیجا۔ اب آئیے سورہ کے شروع میں جس کے لیے رسول اللہ کا حکم ملا کہ آخرت کا منظر دیکھنا چاہو، سورہ انفطار میں پڑھ چکے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ ویسی تقریباً ویسی آیتیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہیں۔ اذا الشمس کوئرت، سورج بے نور ہو جائے گا۔ آج کی سائنس سے 1400 سال پہلے لوگوں کو احساس بھی نہیں تھا کہ سورج کیا ہے، روشنی کیسے دے رہا ہے، کیا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے۔ آج کی سائنس نے آپ کو بتایا ہے سورج میں ہیلیم گیس ہے، اور اس کی حدت اور شدت اتنی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس دن میں ہم کو سفید نظر آتا ہے، انتہائی گرم نظر آتا ہے،
اور آج ہی کی سائنس نے ہم کو بتایا ہے کہ یہ گیس آہستہ آہستہ سورج میں سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور سائنس نے پیشین گوئی کر دی ہے ایک وقت آئے گا کہ گیس مکمل ختم ہو جائے گی، سورج کالا پڑ جائے گا۔ ارے تم تو آج بتا رہے ہو، 1450 سال پہلے ہمارے نبی ہم کو بتا کر گئے، اذا الشمس کوئرت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، والجبال سیرت۔ آج جو پہاڑ زمین پر جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ گریوٹی آف ارتھ ہے، کشش ثقل ہے۔ کل اللہ جب حکم دے گا اس میگنیٹزم کو، ہر چیز طاقت چھوڑ دے اپنا کام، یہ پورے ذرے بکھر جائیں گے، یہ پہاڑ ہواؤں میں دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور حاملہ اونٹنیاں، عربوں کو مثال دی جا رہی ہے۔ عربوں کے پاس اونٹ بڑی قیمتی چیز ہے، اور اونٹ میں بھی اونٹنی جو حاملہ ہو 10 ماہ کی، اب وہ بچہ دینے کے قریب ہے، اب انہیں توقع ہے کہ اب میرے گلے میں اور اضافہ ہو جائے گا، اونٹوں کا اضافہ ہو جائے گا، میں اور بڑا مالدار ہو جاؤں گا، میرا کاروبار پھیلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ جب جنگلی جانور سمٹ کر ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے، شیر بکری بازو بازو کھڑے رہیں گے، بکری کو ڈر نہیں ہوگا شیر کا، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یہ 2 گیسیں سے پانی بنا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، یہ دونوں گیسز الگ کر دی جائیں گی، آکسیجن جیسی ہائیڈروجن سے جدا ہوگی، سمندروں میں صرف آگ ہی آگ نظر آئے گی، ہائیڈروجن آگ ہے۔ اور ایسے اتنی قسمیں کھا کر اللہ فرما رہا ہے 7ویں آیت میں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تم جو سمجھ رہے ہو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگے، نہیں، تمہارے ذرے اسی کائنات میں گھوم رہے ہیں۔ ٹائم اور ڈسٹینس یہ اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا، سیکنڈ سے بھی 1000ویں حصے میں تمہارے جسم کے پورے ذرے ایک جگہ جمع ہوں گے، اور فرشتے اسی لمحے لا کر تمہاری روح تمہارے جسم سے جوڑ دیں گے، تم اپنے رب کے سامنے آ جاؤ۔ پورے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا، پورے کے پورے میدان حشر میں آ جائیں گے۔ اب کیا منظر ہوگا لگائیے اندازہ، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں، ایک جانب جنت ہے، ایک جانب دوزخ ہے، تمام 1,24,000 پیغمبر اپنے اپنے امتیوں کے ساتھ پیچھے سب کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر اللہ کے دربار۔ اللہ ایک مقدمے کا فیصلہ کرے گا، ایک معصوم بچی کو لایا جائے گا جو ابھی پیدا ہوئی، جس دنیا میں آ کر سانس لیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر مشینیں نہیں تھی جہاں پر ٹیسٹ کیا جاتا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، جینڈر کو ٹریس کرنے والی مشینیں اس زمانے میں نہیں تھی جو آج ڈیولپ ہو چکی ہیں۔ وہ تو بیوی کے حمل قائم ہونے کے بعد میں انتظار کرتے تھے ولادت کا، جیسے ہی ولادت ہوئی بچہ دنیا میں آیا، پہلے دیکھا جاتا میل ہے فیمیل ہے، فیمیل ہے تو گڑا کھود کے پہلے تیار رکھتے تھے، اٹھاتے گڑے میں ڈالتے، مٹی بند کر دیا جاتا، بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اس سے بڑھ کر شقاوت قلب اور کیا ہو سکتا ہے، شقی القلب انسان تھے۔ ایسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے دور میں تو اتنے شقی القلب نہیں ہیں۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے درمیان میں تبلیغ کرنا تھا وہ دنیا کے اس وقت کے برے انسان، آج ہمارا جو مقابلہ ہے اتنے برے انسانوں سے نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا اس لیے ہم کو ہر چیز مشکل دکھ رہی۔ تو ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ان کی جانب دیکھے گا نہیں، بلکہ اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ہزاروں سال پہلے وہ جو موومنٹ آج چلا ہے ہمارے زمانے میں، گزشتہ 50 سال سے، فیملی پلاننگ کے نام پر کیا کیا کھیل کھیلے گئے ہیں، عورتوں کو دوائیں کھلائی گئی، کانٹراسیپٹک دنیا بھر کی چیزیں استعمال کرائی ہیں، مردوں کے لیے قسم قسم کی چیزیں ایجاد کی گئی، اور ڈنکے کی چوٹ پر گھر میں معصوم بچے ہیں، ان کے سامنے یہ دن رات ایڈورٹائزمنٹ ہمارے سامنے ٹی وی اور ریڈیو پر آ رہے ہیں، کسی کو ہوش ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے انسانوں نے اپنے آپ کو اس دنیا کا مائی باپ؟ ارے اللہ نے تم سے وعدہ کیا، نحن نرزقکم وایاہم، اور ہر کسی کو اولاد نہیں دے گا، جس کو چاہتا ہے اسی کو اولاد دیتا ہے، اور یجلو ہم عقیمہ، جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، حالانکہ فزیکلی دے آر فٹ، they are having intercourses, they are having relationship as husband and wife، اس کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی، شادی ہو کے 15 20 سال ہو، تاریخی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں، ابھی بغداد سے عراق سے نکلے نہیں ہیں، شادی ہو چکی ہے، بیوی ساتھ ہیں حضرت سارہ، وطن چھوڑ دیا، فلسطین آ گئے، 80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، اللہ بیٹا دے رہا، حضرت سارہ کو دوسرا بیٹا، حضرت اسحاق، حضرت
حاجرہ سے دوسری بیوی سے پہلا بیٹا حضرت اسماعیل. ہو سکتا ہے حضرت حاجرہ جوان ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بوڑھے ہو چکے ہیں نا. دیکھیں میرے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل اسحاق. مجھے بیٹا ہوا بڑی مشکل سے، میری عمر 26-27 سال تھی. میں نے تو اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں علی الکبر اسماعیل اسحاق؟ مجھے اس بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے. اللہ دے گا. اس کی ذات پر توکل تو کریں، بھروسہ تو کریں. ہم اس کی جگہ پر دواؤں پر بھروسہ، ڈاکٹروں پر، طبیبوں پر. اور آج کل کے مسلمان تو اتنے گر چکے ہیں اپنی اس چھوٹی سی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ غیر مسلموں کے مندروں پر چلے آتے ہیں، ان کی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، ان کے پنڈتوں کے پاس جا کے وہ تمام کام کرتے ہیں جو شرکیہ کام ہوتے ہیں. اور آج بھی مسلمانوں میں بھی یہ جہالت کسی حد تک پائی جاتی ہے. اچھوں کو آپ دیکھ لیجئے، بیٹی کا نام سنے گا تو چہرہ اچھے آدمی کا سکڑ کے آ جائے گا. حالانکہ دونوں بھی جو ہے اللہ کے. مسلمانوں کو تو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 4 بیٹیاں دی تھی. پھر ہم کیوں شرما رہے ہیں، کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ ارے ہر آدمی اپنے نصیب کا کھاتا ہے. ہم اچھے سدھرے ہوئے اگر ہوں گے ہماری اولاد بہترین گھروں میں جائے گی. لیکن ہم پیدائش کے ساتھ ہی وہی بر صغیر کی سب کانٹیننٹ کی جہالت کے ساتھ سوچنا شروع کرتے ہیں، ارے اس کو تو مہر دینا پڑے گا، اس کو تو جہیز دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. ہماری جہالتوں نے ہم کو ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے. ورنہ اسلام پر چلیں گے تو اسلام میں کوئی جہیز کوئی نہیں ہے. مرد آئے گا حق مہر ادا کرے گا، ولیمہ وہی کرے گا. اب بیوی کے کھانے پینے، کپڑے لتے، رہنے چیز کا ہر چیز کا انتظام وہ کرے گا. ساس سسرے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت فاطمہ کو مہر دیا. نہیں، حضرت فاطمہ کا مہر نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں نہیں تھی. وہ حضرت علی اپنی زرہ بیچ کر لائے تھے، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قیمت دے کر خریدی تھی. 800 درہم دے کر خریدا. حضرت علی کا سرپرست کوئی نہیں لگ رہے، بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پال رہے ہیں ان کو. ساری رقم لائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. ولیمے کے لیے 2 اونٹ خریدے گئے بقایا چیزوں سے. گھر کی معمولی سی چکی اور چکی کا پاٹ، اس کے ساتھ ایک برتن، 1-2 برتن، اس کے ساتھ پتے بھری ہوئی چھال کے تکیے، 1-2 چادریں. ارے کم از کم اسی پر تو عمل کرو. جب تم کہہ رہے ہو کہ نبی نے بیٹی کو جہیز دیا ہے تو تم کیا سینکڑوں آدمیوں کا سر پہ جہیز رکھ کے میں دنیا والوں کو بتا رہے ہو تم نبی سے بڑھ گئے؟ یہ ہمارے مالدار جو حرکتیں کرتے ہیں، یا عام چھوٹے آدمی جو حرکتیں، دیہاتوں والے جن کے اپنے کھانے پینے کے لالے ہیں، قرضے لے کر سود میں مبتلا ہو کر، اب تم سود کھا کر اللہ رسول سے ایک طرف جنگ کر رہے ہو اور دوسری طرف وہ بدعتیں، وہ رسومات اپنے گھر میں ایجاد کر رہے ہو جس کو اللہ رسول منع کرنے کے لیے ہوئے. اللہ یہاں فرما رہا ہے اس معصوم لڑکی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. قیامت کے دن پھر اعمال نامے کھولے جائیں گے. جنت اللہ کے ایک طرف، دوسری طرف انسان سامنے آ جائیں گے. علمت نفس ما حضرت، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. پھر اللہ نے وہ آیتیں فرمائی کہ جبرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اور یہ قرآن جو ہے ذکر للعالمین ہے، تمام عالموں کا. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہیں نہ رہیں، واپس اللہ کے پاس چلے آئیں، تو بھی دنیا والوں کے لیے یہ پیغام ایک یاد دہانی، ریمائنڈر ہے. اور یہ پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ یہ ہے اصل کام جو مجھے اور آپ کو کرنے کا. لمن شاء منکم استقام، چاہے جو آئے. میرا اپنا نہیں آتا ہے مت آئے، کوئی مسئلہ نہیں، میں دوسرے پر تبلیغ کروں. ایک آدمی کا ایمان لانا انسان کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین. اور صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ میں نے تیرا پیغام، تیرے نبی کا پیغام اس بندے تک پہنچا دیا ہے جو بگڑا ہوا مسلمان تھا میری طرح. اب اسے بھی ہدایت دے دے، یا اسلام میں نہیں ہے، غیر مسلم ہے، میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی دولت سے سرفراز کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. علینا البلاغ، ہمارا کام سے پیغام پہنچا رہا ہے. وہ کام حساب کتاب لینا وہ اللہ تعالیٰ کا کام. اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اب سورہ الق کا دوسرا حصہ نازل فرما دیا. اس سے پہلے ہم نے 5 آیتیں پہلی وحی کے طور پر کہاں پڑھی تھی؟ غار حرا میں نازل ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے؟ صرف یاد دہانی کے لیے تاکہ بچوں کو یاد دلائے. ہم جتنی باتیں ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی سب جانتے ہوئے. نہیں، کم از کم آج کل کے ایام میں بٹھائیے، سمجھائیے. اب تو بچے بھی آن لائن کلاسز لے رہے ہیں نا.
پرائمری کے بچے، مڈل اسکول کے بچے، تو گھر میں وقت ہے نا، کتنا ٹی وی دکھائیں گے ان کو، کتنا فالتو بیکار وقت ان کا ضائع کریں گے. یہ ان کی زندگی کا اہم ترین وقت. صرف دنیاوی تعلیم امپورٹنٹ نہیں ہے. دنیاوی ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ کوئی فلسفی کا خیال نہیں ہے، نہ میں قول پیش کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوں. صبح اٹھنے کے بعد فجر پڑھائیے اپنے بچوں کو، قرآن کی ایک آیت اور ترجمہ اپنے ان کے لیول کے مطابق سمجھانے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد میں بولیے دن بھر کتاب پڑھتے رہو، کھیلو کودو، اپنے اسکول کی پڑھائی پڑھتے رہو. آپ یقین مانیے صبح کا قرآن جس کی شہادت دی جاتی ہے آپ کے بچوں کے ذہنوں کو کھول دے گا. ان کو دنیاوی تعلیم بالکل معمولی سی نظر آئے گی، آسان. ہم ایک طرف تو اللہ کے کلام کو چھوڑ کر چاہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم ہمارا بچہ ایکسپرٹ بن جائے، تو کیسے ممکن؟ قرآن جو تمام علوم کا سر چشمہ ہے، جڑ بنیاد ہے، اس کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم ہم صرف دینا چاہیں گے تو کیسے ممکن؟ چوتھا سال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے پہنچ جاتے ہیں. اور یہ روایات میں بھی ایک بار حضرت عباس حرم کے پاس بیٹھے ہوئے ان اپنے دوست کے ساتھ کہ اچانک وہ دونوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آئے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہ گئے. اس کے بعد میں ایک بچہ آیا، ان کے پیچھے، نوجوان کے پیچھے کھڑا رہ گیا. اس کے بعد ایک خاتون آئی، وہ بچے کے پیچھے کھڑے رہ گئی. تو حضرت عباس کے دوست نے پوچھا بھئی کون ہے؟ تو کہا، حضرت عباس نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں محمد، اور ان کا کہنا یہ کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اپنے طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے. یہ منظر ظاہر دوسروں نے بھی دیکھا. کسی نے جا کر ابو جہل، اس کا نام یاد رکھیے، اس کا اصلی نام ہے عمر بن ہشام، عمر بن ہشام، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے اس نے قیامت تک کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم سے نام پا لیا ہے ابو جہل. حالانکہ اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنے، اسے ابو الحکم پکارا جاتا، حکمت کا باپ. ہی واز اے جینیس، انتہائی غیر معمولی طور پر ذہین انسان تھا، وائز. کسی نے جا کر کہا کہ بھائی آج کل تمہارے جو ساتھی ہیں ہم عمر دوست، یہ ان کا حال کچھ عجیب و غریب ہے یار، کھڑے کے عجیب طریقے سے کعبے کے پاس عبادت کرتے ہیں، کبھی کھڑے رہ جاتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے میں جا کے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پہ مٹی میں لگا دیتے ہیں. ابو جہل نے بڑے ترنگ میں جوش میں آ کر کہہ دیا کہ اگر میں نے محمد کو ایسا عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی گردن پر نعوذ باللہ من ذالک پیر رکھ کر رون دوں گا، مسل دوں گا. ایک موقع آ گیا، ایک موقع اس طریقے سے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں، کسی نے بھاگ کر جا کر اطلاع دیا ابو جہل کو. آیا، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں عبادت میں کھڑے ہوئے، قیام میں ہیں، تلاوت ہو رہی ہے. رکوع میں چلے گئے، اب اسے یقین ہوگا کہ اب یہ سجدے میں جائیں گے. اب بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سجدے میں گئے. یہ تیزی سے بڑھا کہ آپ کے گردن مبارک پر کوئی ناشائستہ حرکت کرے پیر رکھنے کی، کہ قریب پہنچنے پر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، ہوائیاں اڑنے لگی، اور بڑی جتنی تیزی سے آگے بڑھا تھا اتنی تیزی سے پیچھے ہٹ کر آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نارمل طریقے سے اطمینان سے اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. لوگوں نے اس سے پوچھا، پلٹ کر واپس آ گیا، بھئی کیا بات ہے، تم تو اتنی ڈینگیں مار رہے تھے، میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، ابھی تو تمہارا چہرہ فخ پڑا ہوا ہے، رنگت اڑ گئی ہے، کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں جب محمد کے قریب پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں ڈراؤں یا ان کے ساتھ کوئی حرکت کروں نازیبا، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ان کے بازو کوئی ایسی مخلوق کھڑی ہے کہ اگر میں نے انہیں چھوا تو میرے ٹکڑے کر دے گی. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، جبرائیل تھے، اگر ابو جہل مجھے چھو بھی لیتا جبرائیل اس کے ٹکڑے کر دیتے وہیں پر. ایک اور موقع، مکے میں ایک آدمی اپنا سامان بیچنے آیا. ابو جہل نے سارا سامان خرید لیا، شاید اونٹ وغیرہ تھے بیچنے کے، ابو جہل نے خرید لیے، پیسے ادا نہیں کیا. اب وہ بیچارہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جا رہا ہے، گزارش کر رہا، بھائی میں مسافر ہوں، سامان بیچنے آیا، یہاں پہ فلاں صاحب ہیں، وہ آئے میں سے سامان خرید کے لے گئے میرا، لیکن پیسے نہیں دے رہے. قریش کے سرداروں کو خود شرارت سوجی، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں بیٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، ہم میں سے یہاں جتنے بھی آدمی سردار بیٹھے ہیں نا، ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آدمی سے ہم جھگڑا کر سکیں. بس ایک صاحب تمہارا مال دلا سکتے ہیں، اور وہ ہیں، وہ دیکھو وہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بیچارہ غیر بستی سے آیا ہوا اجنبی آدمی ہے، اسے کیا معلوم. وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، سلام دعا کے بعد کہا کہ حضرت میں یہاں پر نیا ہوں اور ایک صاحب نے میرا مال خریدا ہے اور پیسے نہیں دیے ہیں، اور یہاں کے لوگ یہ اطراف میں جو سردار بیٹھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی مجھے یہ مال دلا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ کا توقف نہیں کیا، فوری کھڑے رہ گئے، سیدھا گئے ابو جہل کے گھر پہ گئے، کھٹکا دیا. اندر سے آواز ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد. اور یہ آیا، دروازے پر کھولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ٹھٹک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس شخص کا سامان خریدا ہے؟
تو کہنے لگا کہ ہاں، تو فوری اس کے پیسے ادا کر، بغیر کچھ کہے کہ گھر میں گیا، پیسے لایا، اور آدمی کو جب وہ آدمی شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلٹ گیا۔ دوسرے دن پتہ نہیں وہ جو اس پہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا روب اس پہ طاری تھا، اب وہ دور ہو گیا۔ جب دوسرے دن رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اب بڑا ڈینگا مارنے کا، کیا سمجھا تم نے میرے گھر پر آ کے مجھے ڈرا کر چلے گئے، اس بستی میں میرا مقام ہے، میرا اتنا بڑا جتھا ہے، اتنا بڑا سردار ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، میرے ایک اشارے پر لوگ جمع ہو جائیں۔ ان دو واقعات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کا دوسرا حصہ نازل فرمایا۔ آئیے دیکھیں کیا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے۔ اللہ نے ذرا مال دے دیا، صورت شکل، جسم، طاقت، صلاحیت، سرداری دے دی، تو اپنے آپ کو من چیز دیگرس کچھ اور ہی مخلوق سمجھ رہے ہو تم۔ الراہ استغنی، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ آج کل کے مالداروں کا بھی یہ حال ہے، اب مجھے کسی سے کیا لینا دینا، نہیں ملتے مت ملو صاحب، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اپنے حال میں مست ہوں، میں اپنے بیوی بچوں میں مست ہوں۔ ارے نہیں بھائی، دنیا میں ہو تم، بیوی بچوں میں کب تک مست رہو گے بھیا؟ آج بیٹی چھوٹی ہے کل جوان ہوگی، بیٹا چھوٹا ہے کل جوان ہوگا، رشتہ مانگنے تو جانا پڑے گا نا، کہ اپنے گھر میں نکاح کر لو گے؟ دنیا سے ناتا نہیں توڑ سکتے آپ، جنگلوں میں نہیں رہتے ہم، اس دنیا میں رہنا ہے ہم کو۔ اور دنیا کا وہ بدترین شخص ہے جو لوگوں سے تعلقات کو توڑ کے بیٹھے، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں سے تعلقات کو جوڑے۔ اور ہمارا کام رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے کام ہے کہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اچھا ہو برا ہو، ہر ایک کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، معاملات رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کہنے سے بات نہیں چلے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی جاہل متکبر انسان ہی بول سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، دیکھا وہ شخص ہو جو میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَأَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، یہ میرا بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو تقوی کی تعلیم دے رہا ہے، ہدایت کی بات بتا رہا ہے، اور یہ شخص جو روک رہا ہے أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بار بار اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے دیکھا، تم نے دیکھا، ہاں ہم نے دیکھا، ہمارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے۔ نیکی کی بات کرنے والوں کو نیکی کی بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، فحش و منکر کرنے والوں کو سراخوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ کل ناچنے والیوں کو بازاری عورتیں کہا جاتا تھا، گانے والیوں کو مغنیہ کہا جاتا تھا، اداکاری کرنے والوں کو نٹ کہا جاتا تھا، آج ان کو پدم بھوشن، پدم شری، بڑے بڑے اعزازات سے نوازا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، یہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے ایک آیت نمبر 14 آپ پڑھیے، میں پڑھوں، ایک بار سمجھ میں آ جائے کہ پھر میں غلطی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، آپ غلطی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا ہم نہیں جانتے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں 24 گھنٹے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی غلطیاں چل رہی ہیں، زبان چل رہی، بے تکان زبان چلی جا رہی، کس کو کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے۔ تھوڑا سا مال، تھوڑا سا عہدہ، ایک کرسی، چند چیزوں کی بنیاد پر، حالانکہ اتنے بڑے عہدوں پر بھی جا کر تم کھاتے کیا ہو؟ وہی گیہوں کی روٹی بھیا، ہیرے جواہرات کوئی نہیں کھاتا، ڈالر ریال کوئی نہیں کھاتا، اب پھر کھانے کے چند گھنٹوں کے اندر جسم سے خارج کیا کرتے ہو؟ وہی بڑے سے بڑا حکمران بھی وہی جسم سے گندگی خارج کرتا ہے، جو ایک دیہاتی غریب جو بڑی مشکل سے 2 دن میں ایک بار کھانا ملتا ہے، وہی گندگی خارج کرتا ہے۔ تم بڑے کیسے بن گئے، کہاں سے بن گئے؟ اور تم بیمار نہیں پڑتے؟ اگر تم بیمار نہیں پڑتے تو تم شیطان و انسان نہیں، ورنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پڑے ہیں۔ دکھ بیماری تو ہر کسی کو لگی ہوئی ہے، کس کے خاندان میں انتقال نہیں ہوا کہ تم کہو کہ میرے خاندان میں نہیں ہوا، میں کبھی غمی نہیں کرا؟ نہیں، اس دور سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ابو جہل کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، کلا لئن لم ينتہی لنسفا بناصیہ، اگر وہ اس حرکت سے باز نہیں آیا ہمارے نبی کی مخالفت سے، پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی سخت خطا کار پیشانی۔ وہ بلا لے، اس نے کہا تھا میں اپنے ساتھیوں کو بلاؤں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ بلائے اپنی پارٹی کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہم اپنی فورسز کو بلا لیں گے۔ اللہ کی فورس ہوا، طوفانی ہوا چلے گی، انسانوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گی، لے جا کر دور دور گرا دے گی، بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ طوفانی بارش ہوگی، ڈبا کے لے کے چلی جائے گی، زمین میں ایک ہلکا سا ارتعاش ہوگا، زلزلہ آئے گا، مکانوں کے مکان زمین کے اندر دھس جائیں گے۔
یہ سب اللہ کی فوجیں ہیں بھیا. ہوا ذری ہوا چل گئی، ایک آدھا حصہ پیرالائز ہو گیا، کیا کر لے سکتے ہیں؟ اور وہی ہوا بازو ایک حصے پر تو پیرالائز کری، دوسرے حصے کو چھوڑ دے گی. حالانکہ دونوں حصے پیرالائز تو آدمی ختم ہی ہو جائے گا. یہ اللہ کی فوجیں ہیں. اللہ جب چاہے ان فوجوں سے کام لیتا. آخری آیت چونکہ آیت سجدہ ہے اور اس کے بڑے پیارے معنی، ہر کس نے اس کی بات مت مانو، سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب اختیار کرو. نماز میں بہترین جو پوزیشن ہوتی ہے وہ سجدے کی ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے. روحانی اعتبار سے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ میرا سر اللہ کے قدموں میں اور گر گلا کر معافی ہو. کیا خیال ہے اللہ نہیں معاف کرے گا؟ پھر رسول اللہ صاحب نے فرمایا نا، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے بندوں سے. لیکن یہ سب دکھاوے کے معافیاں نہیں ہونی چاہیے، لفاظی نہیں ہونی چاہیے. حقیقی دل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، آئندہ گناہ کرنے سے احتیاط کی جائے، تب کہیں جا کر اللہ مانگے. پھر مانگیے اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، نو ایشوز. ارے کائنات اس کی ہے، وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے. لیکن اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو مانگے وہ فوری مل جائے تو آپ وہ اللہ پر اعتبار کریں گے، بھروسہ کریں گے. نہیں مانگا تو پھر اب شکایتیں شروع کر دیں. دیکھیے دعا کی قبولیت کی 3 چیزیں ہیں. یا تو وہ چیز دعا قبول جو آپ کی قبول ہو گئی ہے، جو چیز مانگی گئی اللہ دے دے آپ، یہ پہلا اسٹیج. دوسرا، کوئی مصیبت اللہ نے لکھ دی تھی اس وقت آپ کے لیے، آپ نے دعا مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز تو نہیں تھی، وہ مصیبت کو ٹال دی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کے کیا اثرات ہوئے ہیں، ورنہ وہ دعا کر کے باہر نکلتے ٹکر ہو جاتی، سیڑھیوں پہ پیر پھسلتا، ہڈی ٹوٹ جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. اینی تھنگ کین ہیپن. اللہ نے بچا لیا. تیسری چیز، تیسرا اسٹیج، اللہ اٹھا کے قیامت کے لیے رکھ لے. بندہ جائے گا اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے حساب کتاب پیش کرے گا. پتہ چلے گا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، گناہوں کا بھاری ہے. ہاں بھائی کو اور نیکی ہے، فرمایا عرض کرے گا کہ اللہ اور تو کچھ یاد نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کونے سے پرزہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گا. نیکیوں کا پلڑا بڑی تیزی کے ساتھ وزن ہو کر نیچے آ جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. انسان حیران ہوا کہ اللہ میاں یہ کون سا نیک کام ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ تو اللہ فرمائے گا یہ تیرا نیک کام نہیں تھا، یہ تیری دعا تھی جو فلاں وقت تو نے مانگی تھی، میں نے قبول نہیں کی. تو لاپرواہ ہو گیا کہ اللہ میاں نے قبول کرے، لوگوں سے شکایتیں کرتا پھرتا رہا، لیکن میں نے اس دن کے لیے روک کر رکھا. انسان تمنا کرے گا کاش میری دنیا کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آخرت کے لیے رکھ دی جاتی اور میں آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جاتا. اللہ بندوں کو اتنا چاہتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جو مانگیں وہ فوری مل جائے. ہو سکتا ہے وہ چیز ملنے میں ہمارے لیے نقصان ہو. ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تب کہیں جا کر اللہ مانگے. پھر مانگیے اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، نو ایشوز. ارے کائنات اس کی ہے، وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے. لیکن اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو مانگے وہ فوری مل جائے تو آپ وہ اللہ پر اعتبار کریں گے، بھروسہ کریں گے. نہیں مانگا تو پھر اب شکایتیں شروع کر دیں. دیکھیے دعا کی قبولیت کی 3 چیزیں ہیں. یا تو وہ چیز دعا قبول جو آپ کی قبول ہو گئی ہے، جو چیز مانگی گئی اللہ دے دے آپ، یہ پہلا اسٹیج. دوسرا، کوئی مصیبت اللہ نے لکھ دی تھی اس وقت آپ کے لیے، آپ نے دعا مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز تو نہیں تھی، وہ مصیبت کو ٹال دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کے کیا اثرات ہوئے ہیں، ورنہ وہ دعا کر کے باہر نکلتے ٹکر ہو جاتی، سیڑھیوں پہ پیر پھسلتا، ہڈی ٹوٹ جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. اینی تھنگ کین ہیپن. اللہ نے بچا لیا. تیسری چیز، تیسرا اسٹیج، اللہ اٹھا کے قیامت کے لیے رکھ لے. بندہ جائے گا اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے حساب کتاب پیش کرے گا. پتہ چلے گا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، گناہوں کا بھاری ہے. ہاں بھائی کو اور نیکی ہے، فرمایا عرض کرے گا کہ اللہ اور تو کچھ یاد نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کونے سے پرزہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گا. نیکیوں کا پلڑا بڑی تیزی کے ساتھ وزن ہو کر نیچے آ جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. انسان حیران ہوا کہ اللہ میاں یہ کون سا نیک کام ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ تو اللہ فرمائے گا یہ تیرا نیک کام نہیں تھا، یہ تیری دعا تھی جو فلاں وقت تو نے مانگی تھی، میں نے قبول نہیں کی. تو لاپرواہ ہو گیا کہ اللہ میاں نے قبول کرے، لوگوں سے شکایتیں کرتا پھرتا رہا، لیکن میں نے اس دن کے لیے روک کر رکھا. انسان تمنا کرے گا کاش میری دنیا کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آخرت کے لیے رکھ دی جاتی اور میں آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جاتا. اللہ بندوں کو اتنا چاہتا ہے.
تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جو مانگیں وہ فوری مل جائے، ہو سکتا ہے وہ چیز ملنے میں ہمارے لیے نقصان ہو، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر سورہ نازعات ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور سورہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے، اور آخرت کے موضوع چل رہے ہیں، آخرت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ مفسرین نے ان تمام قسموں کے لیے جس مخلوق کا ذکر کیا ہے وہ فرشتے ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قسم ہے فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، انسانی روحیں نکالتے ہیں اور آہستگی سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے گردش کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آسمان پر، بندوں کی رپورٹیں لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے مختلف احکامات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت دنیا میں تقریباً 700 کروڑ انسان زندہ ہیں، تو اب ان کو ضرب دے لیجئے 2 سے 1400 کروڑ فرشتے انسانوں کے ساتھ اس وقت زمین پہ موجود ہیں۔ یہ اثر میں آئے ہیں، فجر تک رہیں گے ہمارے ساتھ۔ وہ تخصیص نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کے لیے آئے ہیں، ہم ہندوؤں کے، کرسچنوں کے، یہودیوں کے، بدھسٹ کے، جینیز کے، کسی کے لیے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے، کرامن کاتبین، وہ لگے ہوئے ہیں ان کا، اور ان کی یہ 2 واپس جاتے ہیں، پھر دوسرے 2 آتے ہیں، اور کتنے ہو گئے؟ اور 7 کروڑ 21 کروڑ تو یہی ہو گئے، یہاں پر 14 کروڑ تو فرشتے ہو گئے۔ اگر یہ ہم مخصوص بھی کر دیں تو 14 کروڑ تو فرشتے اطراف میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کے علاوہ ہزار لاکھوں کروڑوں فرشتے اللہ کے حمد و ثنا پر 7 آسمانوں پہ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر فرمایا کہ میں نے کسی آسمان کو بھی خالی نہیں پایا، تل دھرنے کی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے موجود نہ ہوں۔ اس کے علاوہ کائنات میں کروڑوں فرشتے گھوم رہے ہیں، کسی کا کام اسرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہے۔ حادثوں سے جہاز ڈوب کے مر رہے ہیں، بلندیوں سے گر رہے ہیں، آگ میں جل کے مر رہے ہیں، نیچرل ڈیتھ ہو رہی ہے۔ ایک دن میں کتنے انسان مرتے ہیں، گوگل پہ جائیے سرچ کر لیے، پتہ چلے گا۔ آج کا ڈر دل سے نکل جائے گا۔ ایک دن میں جب اتنے مرتے ہیں تو یہ وبا سے اتنے مر گئے تو کیا فرق پڑا؟ موت اللہ کی طرف سے ہے، میری اور آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ دنیا کی لاکھ کوششیں کرنے کے بعد کوئی مجھے نہیں مار سکتا جب تک اللہ نے میرا وقت نہ لکھا ہو، اور اللہ نے وقت لکھ دیا ہو کوئی مجھے بچا بھی نہیں سکتا۔ 1 سیکنڈ میری زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتا، نہ 1 سیکنڈ اضافہ، نہ 1 سیکنڈ کمی۔ یہ ایمان اگر ہے تو ہم مسلمان ہیں، یہ ایمان نہیں ہے تو پھر سمجھے کہ ایمان کا ہم خیر منائیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کا احکام ہے، کچھ فرشتے بادلوں پر ہیں، اب وہ ادھر سے ادھر، کچھ فرشتے زمین کو زلزلے دینے میں لگے ہوئے، کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا ہلکا ہر قسم کا زلزلہ آ رہا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ روحیں نکالتے ہیں تو 2 قسم کے الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتے وہ ہیں جو نیک لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں تو بڑے خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں، اور اتنی آسانی سے اس مرد مومن کی یا مومن عورت کی روح نکالتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ایک ہلکی سی باریک سوئی چبھی ہے۔ اور یہ سوئی چبھنا گلف والوں کے لیے بڑا کامن ہے، ہر 2 سال میں جانا پڑتا ہے، بلڈ دینا پڑتا ہے۔ اچھے سے اچھے پہلوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ایسا یہاں ہاتھ دے کے ادھر یوں دیکھتے بیٹھتے ہیں، جیسے ہی نرس سوئی اندر جسم میں جلد میں داخل کرتی ہے منہ سے سی تو نکل ہی جاتی ہے، اچھا بس اتنی تکلیف ہوتی ہے، دیٹس آل، ویری سمپل۔ لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے بڑی بھیانک شکل میں آتے ہیں، اور اس برے آدمی کی روح جسم کے اندر دوڑتی پھرتی رہتی ہے۔ جسم میں روح کہاں ہے کہ آج تک کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، فزیشین، کنسلٹنٹ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ البتہ روح جب نکل گئی، بڑے سے بڑا ڈاکٹر یا سیدھا معمولی سا جی پی بھی آ کر جنرل فزیشین آپ سے کہے گا ہی از نو مور۔ تو یہ روح ہوتی کہاں ہے؟ ہاتھ میں، پیر میں، جہاں کا نام لیجئے، جسم کے بے شمار حصے بہت سارے لوگوں کے وہ نہیں ہیں، کسی کو پیر نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کا دماغ ہی نہیں ہے۔ اب تو دل بھی آرٹیفیشل بن رہے ہیں، پھیپھڑے، گردے، کیا چیزیں آرٹیفیشل بن رہی ہیں، بتائیے۔ تو یہ روح رہتی کہاں ہے؟ کہیں ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھے، قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیل، اس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں دیا گیا، بس علم اتنا دیا گیا کہ روح ہوتی ہے تو انسان زندہ ہے، چاہے وہ کوما کنڈیشن میں کیوں نہ ہو، اور روح جب نکال لی گئی، اچھا خاصا صحت مند آدمی، تمہارا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، چند گھنٹے میں لے جا کر اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہوئے جلا دے۔ ایک چیز ہے تو یہ فرشتے وہ نکالتے ہیں، اللہ کے احکامات بجا لانے میں تیزی دکھاتے ہیں۔ ہم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ رسول کا کام
اللہ کے بندوں تک اللہ کے اس آخری کلام کو، پیغام کو پہنچائیں، سمپلیفائی کر پازیٹیولی. کسی بھی غیر مذہب سے والے سے گفتگو کریں گے تو اسے یہ بتائیے تمہارے مذہب میں یہ خامیاں ہیں، اسے یہ بتائیے میں جس عقیدے کو مانتا ہوں اس میں فائدے کیا ہیں، بینیفٹ، واٹ آر دا بینیفٹس، نہ صرف دنیا کے آخرت میں کیا ہے بتائیے. غریبوں میں جا کر آپ کہیں گے سود اچھی چیز نہیں ہے تو کون سا ایسا غریب ہوگا جو کہے گا کہ نہیں صاحب آپ غلط بول رہے ہیں، سود اچھی چیز ہے. اس لیے کہ انہیں جب سیٹوں سے پیسے لے رہا ہے، 100 لے رہا ہے، اگلے مہینے اس کی رقم بڑھ کے 110 ہو گئی، نہیں دیا اگلے مہینے میں 121 ہو گئی، یعنی سود پر بھی سود بن رہا ہے، کمپاؤنڈ سود لے رہے ہیں وہ لوگ. تو کون سود کو پسند کرتا ہے؟ کون سا ایک عام کامن آدمی ہے جس کو بتائیں، جا کے پوچھیے آپ شراب اچھی چیز ہے؟ کون سا کہے گا؟ اگر اس گھر کے فیملی ممبر سے پوچھیے، آپ اس کی بیوی سے پوچھیے، اس کے بچوں سے پوچھیے. جیسے کہ پی کے آنے والا گھر میں جو دھم مچاتا ہے اور جو پیسہ ضائع کر کے آتا ہے، لوگوں کے سامنے خود تماشا بنتا ہے، گھر والوں کو تماشا بناتا ہے، کون پسند کرے گا یہ تمام چیزیں؟ اسلام کے ان چیزوں کو پازیٹیولی ان کے سامنے بات کیجئے، سمجھائیے، تب کہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے. پھر اللہ فرما رہا ہے یہ تمام مثالیں ہم دے رہے ہیں، یہ فرشتوں کی جو مخلوق ہے، یہ نورانی مخلوق ہے، ہم نے ان کو بنایا ہے. 4 بڑے فرشتے بھی ہیں، جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، یہ 4 فرشتے ہیں. ان کے علاوہ 4 فرشتے. ہم نے یہ مخلوقات یوں ہی نہیں بنائی ہیں، ہر ایک کے ذمہ کچھ کام دیا ہے. یہ پروگرام مخلوقات ہیں، ان سے ہم کو کسی قسم کی نافرمانی کی توقع نہیں. البتہ نافرمانی کوئی کر سکتا ہے تو جن اور انس، ان کو ہم نے اختیار کی، تھوڑا سا اختیار، تھوڑی سی اختیار کی آزادی دی. پھر اللہ فرما رہا ہے قیامت کا دن آ جائے گا، یوم ترجف الراجفہ تتبعہ الراجفہ، یہ پے در پے زمین کو کوٹ ڈالا جائے گا. قلوب یومئذ واجفہ، اس زمانے کے جو منکرین آخرت ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے، ان کے کلیجے لرز رہے ہوں گے، آنکھیں پھترات ہو چکی ہوں گی. وہ دنیا میں کہتے تھے آئنہ لمردودنا فی الحافرہ، کیا جب ہم واپس پلٹا کے لائے جائیں گے، جب مٹی ہڈیاں جب ہماری گل جائیں، اذا کننا عظاما نخرہ، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کھوکھلی ہو جائیں گی، اگر یہ واپسی ہے تو بڑے خسارے کی واپسی. اللہ اس کا جواب دے رہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، ایک زور کی ڈانٹ ہوگی، تیسرا سور ہوگا، اور سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے. یہاں پر آیت نمبر 15 سے گفتگو بدل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ قصہ آپ کو پہنچا ہے. اذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى، درمیان سے ذکر سنایا جا رہا. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی، پرورش کہاں پر ہے، کیا ہوا جوانی میں، مصر چھوڑ کے کیوں چلے گئے، مصر واپس کب آ رہے ہیں، بس بیچ میں زندگی کے درمیانی موڑ پر بتانا مقصود یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے بھی بچوں کے ساتھ آ رہے تھے مصر، اور مصر میں چونکہ آپ کے ہاتھوں ایک خون ہو چکا تھا، ایک آدمی مر چکا تھا، اور مصر میں آپ پہ ایک مقدمہ تھا کہ قاتل کو موت کی سزا دی جائے گی. اب آپ یہ سمجھ کے واپس جا رہے تھے کہ 10 سال ہو چکے ہیں، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے. راستے میں اچانک اللہ نے آپ کو روک کر نبی بنا دیا. اور محاورہ مشہور ہے نا، آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی. تو اے مکے والو، تم کیا سمجھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبوت دینی ہے تو فرشتے آ کے بینڈ باجا بجائیں گے، ایک اعلان ہوگا، آسمان سے اعلان آئے گا، فرشتے آ کے کھڑے رہیں گے یہاں پر، ڈھول تاشا پیٹیں گے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ آج سے محمد بن عبداللہ یہ اللہ کے نبی منتخب کر لیے گئے ہیں، لوگوں ان کی اتباع کرو. اللہ یہ کام کرتا ہی نہیں ہے. ہر دور میں نبیوں کو ایسا ہی نبی اچانک بنا دیا گیا. جب ان کے رب نے ان سے کہا تھا، کہاں کہا تھا، بالوادی المقدس طوى اذهب يا فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے، بہت ظالم ہو گیا ہے، بہت باغی ہو گیا ہے، طغیانی میں آگے بڑھ چکا ہے، معصوم بچوں کو اس نے قتل کیا ہے. اور یہ معجزے لے جائیے، ایک تو لاٹھی کو زمین پہ ڈالیں تو اژدہا بنے گی، دوسرا جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالیں گے سورج کی طرح چمکے گا، کسی کی آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن معجزے دکھا کر ڈرائیے مت اس کو. کوئی ڈر سے، خوف سے، لالچ سے ایمان قبول کرے گا تو وہ ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. دلیلوں کی بنیاد پر اسلام کی دعوت دیجیے، وہ قبول کرے گا، اللہ کے یہاں قابل قبول. آپ کی دعوت بھی قابل قبول، اس کا اسلام بھی قابل قبول. ڈرا کر، طاقت کے زور پر، پیسے کی لالچ کے ذریعے، عہدے کی لالچ کے ذریعے، عورت کے ذریعے، ان چیزوں کی بنیاد پر تم لوگوں کا دین ادھر سے ادھر کرو گے، ان کو دین یہ دل بدلی کہلاتی ہے، یہ دین کے تبلیغ نہیں ہوتی ہے.
تو جائیے فرعون کے پاس جا کر فقل هل لك الی ان تزکا، میں تجھے وہ حرکتیں وہ باتیں بتاؤں جس پر عمل کر کے آج تک جتنے بڑے بڑے گناہ تو نے کیے، معصوم ہزاروں بچوں کا ایک سال میں تو نے خون کیا، قتل کیا ہے، تو پاک کی اختیار کر لے، اللہ تیرے تمام گناہ معاف کرے، وہ اہدیک الی ربک فتخشی، اور وہ راستہ بتاؤں کہ تو اپنے آپ کو خدا کہنا چھوڑ کر خدا کو مانے اور اس سے ڈرنے والا بن جائے۔ لیکن جب آدمی کو طاقت، کرسی، مال، دولت، خوبصورتی، کوئی چیز اگر مل جائے تو پھر وہ دنیا والوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ فرعون نے بھی یہی سمجھا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، لاٹھی اژدہا بن رہی ہے، اگر وہ اژدہا جھوٹا ہے، نقلی ہے، تو تیرے اپنے کسی سپاہی کو حکم دینا آگے بڑھ کر اسے مار ڈالے۔ معصوم بچوں کو تو نے مار دیا، ایک سانپ کو مارنے میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ تو خود اتنا بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، تلوار ہاتھ میں لے جا کر اژدہے کو قتل کر دے۔ کیا مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ ڈر رہا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا، فکذب، جھٹلا رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، غرور و تکبر میں اکڑ رہا ہے، اور اعلان کر رہا ہے لوگوں کے سامنے میں تمہارا، وقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب اعلیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزے بتائے۔ پہلا معجزہ، ملک کا پورا پانی، ملک میں ندیاں، تالاب، کنویں خون بن گیا پانی، اب پیتے کیا، کھاتے کیا، نہاتے کیا، دھوتے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ مصیبت دور ہوئی۔ پھر دوسری، پھر بھی قوم نے مانی، دوسری مصیبت، ملک میں مینڈک پھیل گئے، ملک میں ٹڈی دل پھیل گئے، ملک میں سرسریاں پھیل گئی۔ کتنے معجزے بتائے، قوم نہیں مان رہی، قوم ماننا ہی نہیں تھا۔ ہر بات مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، یہ مصیبت ٹل گئی تو یہ ہم مسلمان ہوں گے یا بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیجیں۔ لیکن جب مصیبت دور ہوتی ہے قوم نہیں مانتی۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، یہ ہم آنے والے سوروں میں پڑھیں گے، سورہ قصص میں، سورہ طٰہٰ میں، بے شمار سوروں میں موسیٰ علیہ السلام کا جتنا تذکرہ قرآن مجید میں کسی اور نبی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں فرما رہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے اسے دنیا آخرت میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس قصے میں کہانی ہے، یہ تاریخ ہے۔ آج کے موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے ہاں یہ تاریخ معروف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے یہ تاریخ معروف ہے، یعنی آدھی مور دین 50% آف ہیومن پاپولیشن آف دا ورلڈ اس واقعے کو حق مانتی ہے کہ فرعون ڈوب گیا، اور آج اس فرعون کی لاش مصر کے قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے بشارت دے دی گئی تھی کہ فرعون کی لاش کو ہم ڈوبنے نہیں پائیں گے، ہزاروں سال تک وہ لاش کسی کو ملی نہیں، گزشتہ 500-600 سال پہلے یہ لاش ملی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقریباً 700-800 سال کے بعد میں یہ لاش ملی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زندہ معجزہ کیا ہوگا؟ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا، ڈوبتے وقت فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رہا، تو اللہ نے فرمایا الان، اب ایمان لاتا، اس سے پہلے میری نافرمانیاں کرتا، الیوم ننجی ببدنک، یہ قرآن کی آیت ہے، ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے اور آنے والے دور کے لیے ایک نشانی معجزہ بنا کے چھوڑ دیں گے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا کہ آپ کے زمانے میں یہ لاش دریافت ہوئی ہوگی، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تابعین کے زمانے میں 600-700 سال تک تو یہ لاش دریافت ہی نہیں، آج سے 500 سال پہلے یہ لاش دریافت ہوئی ہے۔ یہ ہے زندہ معجزہ۔ اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا، لوگوں کے سجدے کراتا تھا، اللہ ہم نے اسے پکڑ لیا۔ اس میں عبرت ہے، سبق حاصل کرو اس سے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سبق حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ آج کے بھی نام نہاد مسلمان تھوڑے سے تعلیمات معلومات رکھ لیں گے، پہلا سوال یہ کریں گے بیٹھ سے، سب وہ جو فرعون فوج لے کے گیا تھا کتنے 10,000 تھی 15,000؟ سوال 10,000 15,000 10 لاکھ 15 لاکھ کی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ 10 آدمیوں کے ساتھ بھی گیا تھا وہ، اس کی اگر فوج تھی اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ فوج بڑی تھی، اتنی کافی ہے، فرعون کی فوج بہت بڑی تھی، اللہ نے اس پوری فوج کو ایک وقت میں سمندر میں غرق کر دیا۔ سبق ایسے سیکھا جاتا ہے، سبق الٹے سیدھے سوالات کر کے نہیں سیکھا جاتا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اس میں نشانی ان کا، انسان کا بنا، انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها، ارے اتنی بڑی چھت ہم نے اٹھائی بغیر کسی سہارے کے، یہ آسمان کا بنانا ہمارے لیے مشکل تھا؟
دیکھیے اللہ نے آسمان تو بنا دیے، 7 آسمان بنائے، پہلا آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے۔ دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، ذرا ان بڑے بڑے سائنٹسٹوں سے پوچھ کے دیکھیے یہ آسمان کس میٹیریل کا بنا ہے۔ کبھی اللہ آسمان کے بارے میں فرمانا یہ دروازے بن جائے گا، کبھی فرمانا کہ یہ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو کس میٹیریل کا بنا اتنا تو بتا دو ہم کو۔ اچھا میٹیریل بڑی دور کی بات ہے بھائی، قریب پہنچو گے تو میٹیریل معلوم ہوگا نا، چاہے اتنا بتا دو زمین سے آسمان، پہلے آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے، نہیں بتا سکتے تو، اس لیے کہ پہلے آسمان زمین کے بیچ میں ملینز بلینز گیلیکسیز ہیں، ٹریلینز کے قریب پلانیٹس ہیں، جس کو گنتے گنتے انسان تھک چکا ہے، کیسے کرو گے؟ پھر ہم نے زمین سے رات ڈھانکی، دن نکالا، زمین کو بچھایا، اندر سے پانی اور چارہ نکالا تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، پہاڑ گاڑ دیا اس کے اندر۔ پھر ایک دن فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر آئے گا وہ تیسرا سور، انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، کیا کیا کر کے آیا ہے۔ جنت سامنے ہوگی، دوزخ سامنے ہوگی، اور اللہ سے ان کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، جس نے اپنی خواہش نفس کو روک کے رکھا، اللہ رسول کے احکام کی اطاعت کی، وہ جنت میں ہوگا۔ اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ، جو باغی ہو گیا، اللہ رسول کے احکامات کو پس پش ڈالا، اپنی منمانی کی، اپنی مرضی چلائی، اس کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ لوگ آخر کار ایک ہی سوال گھوم پھر کر کریں گے، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، آپ دن تاریخ بتائیے، کوئی نہیں مانے، جس کو نہ ماننا ہو کبھی، ورنہ ماننے والا تو اپنے گھر میں ایک موتا کو دیکھے گا تو ہیبت کھا جائے گا۔ آخر اس کے ہر آدمی کے گھر میں دادا کا، نانا کا، دادی کا، نانی کا، باپ کا، ماں کا، کسی نہ کسی کا تو انتقال ہوا ہوگا۔ کون سا ایسا آدمی ہے جس کے گھر میں آج تک کسی کا انتقال نہیں، سارے زندہ بیٹھے، ارے چلو ٹھیک ہے زندہ بیٹھے، پڑوس میں تو کسی کا انتقال ہوا ہوگا، عزیز اقارب میں تو کوئی خاندان دنیا میں ایسا ملا آپ کو کہ وہاں سارے افراد زندہ ہیں، ننیالی، ددیالی، سسرالی، سارے رشتے دار، اور اس انسان نے، اس گھر والوں نے کسی جنازے میں شرکت نہیں کی۔ انسان سبق سیکھنا چاہے تو بہت کچھ ہے۔ طوفان آتے ہیں، دیکھتے کہ دیکھتے آبادیاں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ سیکھنے کے لیے تو ہر چیز نشان عبرت ہے، نہ سیکھنا چاہیں تو پھر ہمارے گھر کے، ہمارے ساتھ وہ واقعات ہو جائے، نہیں ماننے والا کبھی نہیں مانے گا۔ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیما انت من ذکرہا، آپ کا کیا تعلق ہے قیامت سے؟ کائنات بنایا اللہ، خاص وقت پہ ختم کرے گا، خاص وقت پہ اللہ کرے گا، تو یہ جو ختم ہوگی وہ قیامت کہلائے گی۔ آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ فیما انت من ذکرہا، اس کے کیا آپ کی نسبت کیا؟ آپ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، یہ دھمکی دے رہے ہیں قیامت میں لاؤں گا، نہیں، قیامت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ یہ ٹاپک ہمیشہ الی ربک منتہاہا، اس ٹاپک کو ہمیشہ اپنے رب کی طرف موڑ دیجیے۔ دنیا میں آپ سے مجھ سے سوال ہوں گے قیامت کب آئے گی، نہیں، ہم وی ڈونٹ نو، بلکہ یہ بتائیے کہ میری اور تمہاری قیامت اس دن ہے جس دن فرشتہ آ کر روح نکال کر لے جائے گا۔ تمہارے ہاں بھی فرشتے کا نام تم نے کچھ اور رکھا ہے، راکشس رکھا ہے جو تمہاری روح لے جاتا ہے۔ ہمارے ہاں موت کا فرشتہ عزرائیل ہے، ان کے تحت ایک بڑی ٹیم ہے جو دنیا میں ہر روح کی ذی روح مخلوق کی روح کو قبض کرنا ان کی ذمہ داری اللہ نے مقرر کیا ہے۔ فنش، ختم ہو گئی بات۔ یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے انسان کی، میری قیامت تو اسی دن ہو گئی جب میری روح نکالی گئی، جسم اور روح دو الگ الگ ہو گئے۔ اب میرا جسم لاشے کی شکل میں گھر میں پڑا ہے، انتہائی محبت کرنے والے باپ ماں، چاہنے والی بیوی، جان نثار کرنے والے دوست، حد سے زیادہ فرما برداری کرنے والی اولاد، سب بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور چند گھنٹوں میں مجھے لے جا کر دفن کر کے آ جائے گا۔ کوئی مجھے محبت میں گھر میں نہیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا۔ رکھیں گے تو حماقت ہوگی، چند گھنٹوں میں جسم سڑ گل جائے گا، بدبو آئے گی، لے جا کر پھر پٹک کے آ جائے گی۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو میرا نامہ اعمال تو ختم ہوگا، میری قیامت تو ہو گئی۔ اور میں اہل ایمان کو پھر ایک بار یقین دلاؤں، آپ اور میں قیامت نہیں دیکھیں گے، اس لیے ہم کو اس بارے میں غور کرنا ہے۔ قیامت آئے گی، ہماری قیامت تو ہماری روح نکل گئی، قیامت ہو گئی، ہمارا
نامہ اعمال رجسٹر بند ہو گیا. اب اگر اس رجسٹر میں کچھ اضافہ کرنا ہو تو 3 کام. ایسا علم حاصل کیجئے جو لوگوں کو دیں, جس پر لوگ ہمارے بعد بھی عمل کر سکتے رہیں. تو وہ جتنے عمل جب تک کرتے رہیں گے ہمارے کھاتے میں لکھا جائے. پل بنا, چاہ بنا, مسجد و محراب بنا. ابھی یہ کام مسجدیں بنا دیجئے, لوگوں کے کھانے پینے کے لیے پل برج بنا دیجئے, لوگوں کے کھانے پینے کے لیے کنویں کھدا دیجئے. کوئی چیریٹیبل کام کیجئے, دنیا والوں کے لیے کیجئے, اس لیے کہ الخلق و اللہ, یہ پوری دنیا اللہ کا کنبہ ہے, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو. آج ہر کوئی اس آفت مصیبت میں جب مبتلا ہے, جب بھی مصیبت میں آتی ہیں, بغیر سوچے سمجھے کہ میں اپنوں کی مدد کر رہا ہوں, رشتہ داروں کی ہے, میرے مسلم بھائیوں کی نہیں, میں انسانوں کی مدد کر رہا ہوں. شاید ہمارے ان اعمال سے ان لوگوں کا دل پگھلے اور وہ اسلام کے دائرے میں آئے. اور ہم نے دنیا میں کچھ کمایا ہو, بڑا عہدہ حاصل کیا ہو نہ ہو, ہم نے آخرت میں اپنی سیٹ بک کر لی ہے جنت. ایک آدمی کو اسلام کا پیغام پہنچا دیا, اس نے قبول کر لیا, ہماری جنت میں سیٹ پکی ہو. تو میری قیامت آنے سے پہلے میں یہ کام کر لوں. انما انت منذر من یخشی, اور آپ ہیں کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. قیامت کی گھڑی تھی, رسول اللہ سے بھی سوال کیا گیا کب آئے گی, تو فرمایا کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, البتہ اس کی کچھ نشانیاں بتاؤں. اور نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم تو بیٹھے ہوئے گلف میں دیکھ رہے ہیں. جب تم دیکھو کہ عرب کے یہ بدو ننگے پیر گھومنے والے, اونٹوں بکریوں کو چرانے والے, اونچی اونچی عمارتیں بنا کر جب آپ آپس میں فخر کرنے لگیں, قیامت قریب ہے. یہ نہیں فرمایا قیامت دوسرے دن آئے گی, قیامت قریب ہے. آج دیکھ رہے ہیں, گزشتہ 40 سال سے پورے گلف کو ہم دیکھ رہے ہیں, کس کس جگہ کیا کیا تھا. سعودی عرب میں میرے اپنے شہر سے, حیدرآباد کے بڑے بڑے عمرہ وہاں پر عمارتیں تعمیر کرتے تھے, آج بھی رباط کے نام سے قائم ہیں, تاکہ حاجیوں کو وہاں ٹھہرنے کی سہولتیں ملیں. سعودی حکومت کے پاس تھا نہیں کچھ اس وقت مال دولت, اس وقت پیٹرول دریافت نہیں ہوا تھا, بلکہ آج بھی شہر کے بیچوں بیچ بہت بڑی عظیم الشان عمارت ہے. جیسا مسقط کے اندر البستان پیلس ہے, شہر حیدرآباد کے ہارٹ آف دا سینٹر آف دا سٹی کے اندر مدینہ بلڈنگ کے نام سے ایک بڑی عظیم الشان عمارت ہے, جس کو وقف کیا گیا تھا. اس عمارت کے سارے کرائے, جتنے فلیٹس ہیں, جتنی دکانیں, وہ پورے کرائے سعودی عرب کو جاتے تھے, مدینہ منورہ میں, وہاں پہ مسجد نبوی کی خدمت کرنے کے لیے, وہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے. ایک اسٹیج آیا گزشتہ 25-30 سال پہلے, سعودی عرب نے بڑے احترام کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے منع کیا کہ اب ہمارے ہاں سفیشینٹ ہے, اللہ نے نوازا ہے, اب نہیں چاہیے. اب آیا ہے وہاں پر, ورنہ تھا کیا یہاں پورے گلف کے اندر سوائے ریگستانوں کے, یہاں پر تھا کیا, یہاں پر کچھ نہیں تھا. اللہ نے دیا, اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں کی. پھر اللہ فرما رہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. بس یہ قیامت کو جب دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہ کے آئے. یہ انسان ہیں, یہ لوگ اس طریقے سے ہم مطالبے عجیب و غریب کرتے رہتے ہیں. انتظار نہ کریں, غنیمت جانے, کل کا کام آج, آج کا اب کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.